بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی ایسی آزمائش دیکھی ہے جو راتوں کی نیند بھی چھین لے اور دل کا سکون؟ کیا کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ دعائیں کرتے کرتے ہمت بھی جواب دے گئی اور دل میں صرف ایک سوال رہ گیا ہو، آخر یہ سب کب ختم ہوگا، کب دور ہوگا؟ اگر آپ اس وقت صبر کے کسی امتحان سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو محض ایک ویڈیو نہیں، یہ شاید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے لیے ایک اشارہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبر کی ان 4 نشانیوں پر جو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اب راحت بہت قریب ہے۔ ایک ایسے نبی کی داستان سنیں گے جنہوں نے دکھوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیا، اور ان لمحوں کی بات کریں گے جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ان دل والوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں مگر ٹوٹے نہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ شاید یہی وہ لمحات ہوں جب آپ کا رب، آپ کا خدا آپ سے کہہ رہا ہو، میں نے سنا، میں نے دیکھا اور اب میں دینے والا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں طویل ہو جاتی ہیں، ہمارا صبر لمبا ہو جاتا ہے اور دکھ ایسا لگتا ہے جیسے رگوں میں اتر گیا ہے۔ ایسے میں ہمارے ذہن میں صرف اور صرف ایک سوال دل کو جکڑ لیتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی میری سنتا ہے؟ لیکن جانتے ہیں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی انعام دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ملی ہے تو یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو صبر کے بدلے راحت دینے والا ہے۔ جانتے ہیں صبر صرف خاموشی نہیں ہوتی، صبر وہ ایمان ہے جو زبان بند ہونے کے بعد بھی دل میں اللہ تبارک و تعالی کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ جانتے ہو صبر وہ ہمت ہے جو انسان کو گرنے کے بعد سجدے میں لے جاتی ہے، شکایت سے نہیں بلکہ شکر سے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ خود ہمیں اس آیت میں بھی صبر کی تسلی دیتا ہے، پھر ہم کیوں نہ صبر کریں؟ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت، صحت اور کثیر اولاد سے نوازا، لیکن پھر بھی ان پر ایک کے بعد ایک آزمائش آئی۔ ان سب کی اولاد وفات پا گئی، ان کی ساری دولت برباد ہو گئی، ان کا جسم ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ بھی ان سے دور ہو گئے، بھاگ گئے، صرف اور صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی، وہ بھی روز کام کر کے 2 وقت کی روٹی لاتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے شکایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا، اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یا پھر اللہ نے ان کی دعا کو سنا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحت لوٹا دی، ان کو اولاد دوبارہ عطا کی، ان کو مال و دولت سے بھی 2 گنا دے دیا۔ یہ ہے صبر کے انتہا اور اس کا انعام۔ اب ہم بات کرتے ہیں صبر کا صلہ ملنے کی وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں، وہ کون سی 4
نشانیاں ہیں جن کو ملتی ہیں تو نمبر 1 ہے دل کا غیر معمولی سکون ہو جانا۔ جب انسان دنیاوی پریشانیوں میں گھرا ہو لیکن اس کا دل پھر بھی مطمئن ہو تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں سورہ رعد میں فرماتا ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کے نور سے لبریز ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے فکر نہیں رہتی بلکہ اسے اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ حالات میں اچانک بہتری کا آ جانا۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں اور اچانک سے ایک راہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صبر کا صحیح حق ادا کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3 ہے نیکی کی طرف دل کا مائل ہو جانا۔ صبر کے دوران جب انسان گناہوں سے دور ہو کر نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور دے رہا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ نمبر 4 ہے دعا میں عاجزی اور یقین کا بڑھ جانا۔ صبر کا اصل حسن یہ ہے کہ انسان دعا کرتے کرتے اللہ پر یقین میں بڑھتا جائے۔ یہ یقین ایک دن آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دعا کی توفیق دی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر تمہیں درد تکلیف دیا بھی گیا ہے تو سنو، یہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ تمہیں توڑنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر تم صبر کے کسی مقام پر کھڑے ہو تو مبارک ہو، تم اللہ کے قریب ہو۔ صبر کی جو تھکن ہے وہ بہت ہی عارضی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، مگر جو اس کا صبر میں کمایا ہے نہ وہ سب لٹائے گا اور اس سے بہتر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرے کو ان باتوں سے فائدہ ہوگا تو شیئر کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔